أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ سورہ النور آیت نمبر 6۔ فشہادت احدہم، یہاں پر لکھ لیں جی 5، یہ 5واں قانون ہے۔ والذین یرمون ازواجہم، اور جو عیب لگائیں اپنی بیویوں پر، ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم، اور ان کے پاس گواہ نہ ہوں مگر ان کی اپنی جانیں، وہ خود براہ راست بذات خود ہی گواہ ہوں۔ فشہادت احدہم 4 شہادات باللہ، تو ان کی گواہی کی کیا صورت ہے؟ فشہادت احدہم، ان کی گواہی کی صورت 4 حکم آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں نا جی، کہ زانیوں کی سزا، اسی طرح بہتان والوں کی سزا۔ اب یہ 5واں حکم ہے کہ گھر والی پر جب کوئی عیب لگاتا ہے تو اس کے لیے گواہ کی صورت تبدیل ہے کہ اگر اس پر تو جی فجلدوہم 80 جلدہ، یہ 3 تھا، ولا تقبلوا لہم شہادۃ، یہ 4 تھا، اب یہ 5واں ہے۔ والذین یرمون، بیویوں پر جو بہتان لگ جائے یا بیویوں پر کوئی اعتراض آ جائے تو اس کے لیے بندہ 4 گواہ تو نہیں ڈھونڈتا پھرے گا۔ اب اس کی تو زندگی کے گزران کا مسئلہ ہے، لہذا ان کے لیے قانون یہ آیا کہ وہ لعان کروائیں۔ لعان، یہ حکم لعان ہے نہیں۔ کیا صورت بنتی ہے؟ 5 گواہیاں، 5 قسمیں مرد کو لینی پڑتی ہیں اور 5 قسمیں عورت کو لینی پڑتی ہیں، اس کو کہتے ہیں لعان۔ یعنی اگر مرد کہہ دے کہ میری عورت یوں ہے تو پھر اس کو لعان ہی کرنا پڑتا ہے۔ فشہادت احدہم 4 شہادات باللہ، ان میں سے ایک کی گواہی یوں ہے، ایک کی گواہی یوں ہے کہ 4 شہادات باللہ، کہ 4 قسمیں اٹھائے اللہ کے نام کی۔ قسم شاہد ہوتا ہے نا کہ اللہ گواہ ہے۔ انہ لمن الصادقین، 4 گواہیاں اللہ کے نام کی لے اور یہ کہے گا کہ یقیناً میں سچا ہوں۔ مرد کہے گا اشہد باللہ انی لمن الصادقین، میں اللہ کے نام کی گواہی لیتا ہوں کہ بے شک میں سچا ہوں، 4 دفعہ یہ کہے گا۔ والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اور 5ویں بار یوں کہے کہ اللہ کی لعنت ہو اس پر اگر وہ جھوٹا ثابت ہوا تو یوں کہے وَيَدْرَؤُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ 4 شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ، اور عورت پر سزا ٹل جائے گی، عورت سے سزا ٹل جائے گی، ان تشہد، یوں کہ وہ گواہی دے عورت 4 شہادات باللہ، اللہ کے نام کی 4 گواہیاں۔ کیا جی؟ وہ کہے اشہد باللہ انہ لمن الکاذبین، کہ مرد جھوٹا ہے، 4 گواہیاں یوں دے، 4 قسمیں یوں کہے۔ والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین، 5ویں گواہی وہ یہ دے کہ اللہ کا غضب ہو اس کے اوپر اگر وہ سچا نکلا تو، میرے اوپر اللہ کا غضب آئے اگر یہ مرد سچا نکلے تو۔ اب یہاں پر لعنت اللہ ان غضب اللہ، مرد کے لیے لعنت اور عورت کے لیے غضب، اس کے مختلف اجوبہ دیے جاتے ہیں جی، جوابات دیے جاتے ہیں کہ اس کے لیے لعنت کیوں اور اس کے لیے غضب کیوں۔
تو جی عین ممکن ہے کہ مرد اگر جھوٹا قرار پا جائے عند اللہ تو اس پر زیادہ سے زیادہ لعنت ہوگی، اللہ کی رحمت سے دور رہے گا، اس کا اثر زیادہ تر اپنے اوپر رہتا ہے، زیادہ تر اس کا اثر اپنے اوپر رہتا ہے، اس کے جھوٹ کا اثر اپنے اوپر رہتا ہے، جبکہ عورت کے جھوٹ کا اثر صرف اپنے اوپر نہیں رہتا بلکہ پھر اس کی نسل میں چلا جاتا ہے کہ اگر کوئی بچہ پیدا ہو گیا تو وہ کہے گا یہ حلال کا نہیں ہے، عورت کہے گی یہ حلال کا ہے جی۔ تو یوں جو ہے سلسلہ صرف اپنے تک محدود نہیں رہے گا، آگے بڑھنے کا بھی خطرہ ہے، اس کا بیج آگے بڑھ جائے گا، اس کی نسل ذریت آگے بڑھ جائے گی، لہذا باقی معاشرے پر بھی انتہائی منفی اثر پڑے گا اس عورت کی وجہ سے، لہذا اس کی سزا بھی اس کے عمل کی مناسبت سے، الجزاء من جنس العمل، کہ اس کے اوپر اللہ کا غضب ہو۔ اور غضب کس طرح کہتے ہیں؟ یہ غصب کے ساتھ ہے، غضب غصب کی طرح ہے، غصب میں کوئی چیز اٹھا لی جاتی ہے نا، غضب بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ اللہ ان کو نیست و نابود کر دیتا ہے، مغضوب یوں ہے، اللہ ان کو نیست و نابود کر دے گا۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اس کی رحمت، وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اور یہ کہ اللہ معاف کرنے والا بھی ہے اور حکمتوں والا بھی ہے، توبہ قبول کرنے والا بھی ہے، رجوع کرنے والا بھی، اللہ پھر مان جاتا ہے، رجوع کرنے والا یعنی اللہ تعلق توڑ کر پھر مان بھی جاتا ہے، تمہارے ساتھ اللہ رحمت کا معاملہ کر دیتا ہے، حکیم جو کچھ بھی ہے اس کی حکمت کے تحت۔ کس طرح اللہ توبہ قبول کرتا ہے؟ وہ اپنی حکمت کے تقاضوں سے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اس کی جزا جی عمومیت کی بنیاد پر آگے منتقل کر دی، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یہ مخاطب کے سامنے جو چیز حد شہرت کو ہو تو اسے چھوڑ دیا جاتا ہے، آگے تک منتقل۔ اب بتاؤ اللہ کا فضل نہ ہوتا تو بس یہی تک بات ختم۔ اب آگے دوسری دفعہ آئے گا نا، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تو یہاں 4 دفعہ اسی طرح آئے گا، پہلے کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور دوسرے کی جزا ذکر کر دی جاتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا، کس طرح یہ اللہ کا فضل ہے؟ اللہ کی رحمت ہے، رحمت تو یہ ہے کہ اللہ نے اپنا قانون بیان کر کے ہم پر پابندیاں حلال کی عمدہ کر کے لگائیں، تو یہ اللہ کی خاص رحمت ہے۔ اور فضل کہتے ہیں زیادتی کو، اللہ نے کچھ زیادہ بھی کر دیا ہے۔ اب وہ زیادہ کیا ہے جی؟ اس کی جو بھی توجیہ ہے اللہ کو معلوم ہے، ہمیں تو یہی لگ رہا ہے نا کہ احکام کے ساتھ اللہ نے بہت زیادہ اچھے احکام دیے ہیں اور رحمت بھی خوب کی ہے، لیکن فضل کا ایک دقیق اشارہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے وقت پر تمہیں نہیں پکڑا، موقع پر اللہ نے نہیں پکڑا، یہ اللہ کا فضل ہے۔ کیونکہ فضل کس کو کہتے ہیں؟ کچھ زیادہ کو۔ رحمت تو چلو احکام کو کہہ دیا، اب زیادہ کیا دیا؟ عین ممکن ہے یہی کہ فوری نہیں پکڑا۔ اللہ تعالیٰ پھر بھی امتحان کے لیے دونوں کو چھوڑ رہے ہیں، اگر مرد جھوٹا ہے اس کو چھوڑا جا رہا ہے موقع پر، اور اگر عورت جھوٹی ہے تو اسے بھی موقع پر چھوڑا جا رہا ہے، ورنہ اللہ بندر خنزیر بھی تو بنا سکتا تھا۔ حدیث پاک میں آیا کہ زانی جب زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان نکل کر کھڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ پیچھے آپ نے پڑھا نا حرم ذالک علی المؤمنین، جس طرح سیبان ہوتا ہے نا اس طرح باہر نکل کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ چاہے تو واپس آ جاتا ہے، نہیں تو عین ممکن ہے اسی وقت اگر اسی لمحے موت آ گئی تو بغیر ایمان کے موت قرار پائے گی، کیا بنے گا جی؟ واللہ عالم اس کا کیا حشر ہونا ہے۔ ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم۔ یہ 5 قانون بیان ہو گئے نا جی، 5 احکام۔
عرض کیا تھا نا پہلی 10 آیتوں میں 5 احکام آئیں گے. احکام کا سلسلہ تو سورت کے آخر تک جائے گا، البتہ پہلی 10 آیتوں میں 5 احکام کے بعد نا اگلی 10 آیتوں میں تہذیب الاخلاق کے اصول، اخلاق کو خوبصورت بنانے کے لیے 5 اصول اسی طرح ذکر کریں گے. اور 10 آیتیں ہیں نا، اور عجیب سیٹ اپ یہ ہوگا کہ ہر دو آیتوں میں ایک ایک اصل کا تذکرہ ہوگا. آپ نے نمبر ان پر لکھنے، اصل نمبر 1 اصل نمبر 2 کر کے لکھنے، تاکہ پچھلے نمبرنگ کے ساتھ یہ مکس نہ ہو جائے. یہ ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم، بے شک جو لے کر آئے جھوٹ کا طوفان، افک ہو بہت بڑا جھوٹ، اس کو طوفان کے لفظ سے تعبیر کیا، جو لے کر آئے طوفان. عصبۃ منکم، تم ہی میں ایک جماعت ہے، وہ تم ہی میں ایک جماعت ہے. لا تحسبوہ شررا لکم، نہ گمان کرنا اس کو اپنے حق میں بہت برا، بل ہوا خیر لکم، بلکہ وہ تمہارے حق میں بہت بہتر ثابت ہوگا. لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم، ہر آدمی ان میں سے ہر آدمی کے لیے ان میں سے وہی کچھ ہے اکتسب من الاثم، جتنا اس نے گناہ کمایا. والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، اور وہ جو اٹھاتا ہے اس کا بڑا حصہ، والذی تولی، اور وہ جو اٹھاتا ہے اس کا بڑا حصہ، منہم ان میں سے، لہ عذاب عظیم، اس کے لیے ہے عذاب بہت بڑا. یہاں پر آپ کو ایک بات بتاتا ہوں جہاں سے منکرین حدیث نے کافی کچھ نقصان کیا ہے اپنا. ویسے تو نقصان میں تو ہیں وہ کہ وحی خفی کا انکار کرتے ہیں، اور اس واقعے کے آڑ میں کچھ زیادہ ہی انکار کر جاتے ہیں. ایک طرف یوں وہ افراد کا شکار ہو گئے، اور دوسری طرف تفرید کا شکار بھی کچھ لوگ ہو گئے. انہوں نے اس واقعے کو اتنا من و عن بڑھا چڑھا کر تسلیم کر لیا، جتنا کچھ کہ صحاح کو بھی کراس کر رہا ہے، اور اسی واقعے کے آڑ میں چند صحابہ اکرام کو مطعون کرتے ہیں، حتیٰ کہ حد قذف صحابہ پر نافذ ہونے کا سوچتے ہیں کہ فلاں فلاں میں بہتان میں شریک ہو گیا تھا. نہ منکرین حدیث والی بات صحیح ہے کہ واقعہ کا کوئی اصل نہیں، یہ جھوٹ کا پلندہ ہے، نعوذ باللہ، ایسی بات بالکل غلط ہے. اور یوں بھی نہیں ہے کہ بندہ اتنا تفرید میں چلا جائے کہ واقعے کے اندر بیان ہونے والے تمام کے تمام خد و خال، تمام کے تمام مذکورہ اوامر وہ درست ہوں، بلکہ جتنے درست ہیں وہ درست ہیں، اور جتنا خواہ کا مبالغہ ہے وہ صحیح نہیں ہے. ایک بات تو آپ نے یہاں پر یہ نوٹ کرنی ہوگی انشاءاللہ، اور دوسری یہ نوٹ کرنی ہے کہ جب شان نزول جب تک قرآن میں صراحت کے ساتھ نہ آ جائے، جس طرح ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، قارون کا واقعہ بیان ہو رہا ہے تو وہاں سے مراد قارون ہے، انبیاء کے واقعات بیان ہو رہی ہیں تو وہاں سے مرادی ہوئی ہے. اس طرح سورہ تحریم میں آ گیا ازواج مطہرات کے بارے میں، وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، تو چونکہ قرآن خود تصریح کر رہا ہے کہ یہ واقعہ فلاں کی طرف جا رہا ہے، تو اس وقت تو وہ شان نزول قطعی ہوا. اور جو شان نزول قطعی نہیں ہے، قرآن اس شان نزول کا محتاج ہے کہ نہیں ہے، اس پر علوم القرآن کے اندر آپ نے باتیں پڑھی ہوں گی. خصوصاً آپ کے نصاب میں تفسیر الاتقان بھی ہے، تفسیر کے نصاب میں
تو وہاں پر بھی آپ کو یہ بات پڑھائی گئی تھی کہ یہ شان نزول کے متعلق علماء کی مختلف رائے ہیں۔ صحیح یہ ہے کہ شان نزول بالکل بے فائدہ چیز کا نام بھی نہیں ہے، اور شان نزول حتمی اور قطعی چیز کا نام بھی نہیں ہے۔ شان نزول کے کوئی نہ کوئی فوائد ہوتے ہیں، بہت سارے فوائد آ سکتے ہیں، لیکن تفسیر قرآن شان نزول کی محتاج نہیں ہے۔ اگر محتاج ہوتی تو وہ قطعی بن جاتا، جس طرح کے قطعی شان نزول موجود ہیں خود قرآن کے اندر۔ اب یہ ذکر افک ہے، ان الذین جاءوا بالافک لولا اذ سمعتموہ لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء اذ تلقونہ بألسنتکم وتقولون بافواہکم ما لیس لکم لولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا۔ یہ اخبار ماضی کی کوئی رپورٹنگ ہو رہی ہے، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ جو ہے شان نزول میں قطعیت لگ رہی ہے، کیونکہ کسی واقعے کی رپورٹنگ ہو رہی ہے۔ شاید یہ واقعہ افک کی طرف ہی اشارہ ہے، ان الذین جاءوا بالافک، یہ واقعہ افک ہی کی طرف اشارہ ہے، یا اس کی تصریح ہے جو سیدہ ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ پیش آیا، لیکن چونکہ مینشن تو نہیں ہے، اخبار ماضیہ صیغہ ماضیہ سے یہ لگ رہے ہیں کہ یہ واقع افک کی تصریح ہے۔ اسی لیے مفسرین فرماتے ہیں اجمع المسلمون، کہ مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ واقعہ افک کے متعلق ہی آیات ہے۔ اچھا، اجماع کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ کیونکہ نص قطعی نہیں تھی نا، تو اجماع کی ضرورت پیش آ گئی۔ تو مفسرین کرام کے اس فرمان کا مطلب بھی سمجھیے، اجماع کی ضرورت وہاں پیش نہیں آتی جہاں کو قطعی ہے، وہاں تو اجماع ہو ہی جاتا ہے، کیونکہ وہاں اجماع ہوتا ہے قابل التفات، اس لیے نہیں ہوتا کہ اصل دلیل اصل ماخذ قطعی موجود ہوتا ہے، اور جہاں اصل ماخذ نہ موجود ہو وہاں اجماع کو مینشن کیا جاتا ہے، ذکر کیا جاتا ہے کہ یہاں مسلمانوں نے اجماع کیا ہے۔ اچھا جی، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ شان نزول میں یہ قطعی ہے کہ نہیں ہے۔ اگر تو شان نزول میں قطعیت کی طرف اشارے زیادہ جاتے ہیں تب بھی کمزوری کوئی نہیں، کوئی نقصان نہیں ہوتا قرآن کا، کہ یہ واقع افک کے ساتھ متعلق ہے آیتیں۔ اگر شان نزول کو باقاعدہ اس کے ساتھ جوڑ دیا جائے تو نہ قرآن کا نقصان ہوگا، نہ حدیث کا نقصان ہوگا، نہ انسانیت کا نقصان ہوگا، کسی طریقے سے کوئی کمی نہیں لاگو آئے گی۔ لہذا خواہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے کہ واقع افک جو ہے یہ اس کی طرف اشارہ نہیں ہے۔ تو جب مسلمانوں کا اجماع ہے تو اجماع غلط چیز پر نہیں ہے۔ اچھا، یہ اجماع کے نقل کرنے والے مفسرین کرام ہیں، مثلا تفسیر کبیر اور لفظ اجماع کا نقل کرنے والے۔ لیکن اگر اس نظر سے دیکھا جائے کہ یہ قطعی نہیں ہے، سبق توجہ سے، کہ یہ قطعی نہیں ہے شان نزول، کیونکہ ذکر تو نہیں ہے نا ایسے الفاظ کا، سوائے ماضی کے صیغوں کے ایسے الفاظ کا کوئی ذکر نہیں ہے جس سے ثابت ہو یہ سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کے متعلق ہے۔ چونکہ ذکر نہیں ہے اس لیے یہ شان نزول قطعیت کا درجہ کم از کم بھی نہیں رکھتا، درجہ اجماع مفسرین سے تو لگتا ہے لیکن یہ شان نزول قطعی نہیں رکھتا۔ لیکن شان نزول کا قطعی نہ ہونا اس بات کی دلیل تو نہیں ہے کہ واقعہ سرے سے غلط ہے اور جس سے منکرین حدیث کی راہ کھل جائے۔ اگر روایت صحیح ہے تو اس کو لو، بلا وجہ اس کے اوپر اعتراض کیوں کرتے ہو؟ بے دلیل ہے تو اعتراض کوئی بھی نہیں جچتا نا۔ اگر کوئی اعتراض ہے تو روایت پر تو وہ پیش کرے، اعتراض نہیں ہے تو خواہ مخواہ روایت کو کیوں پیش کرتے ہیں؟ لہذا وہ واقعہ ذہن نشین ہونا چاہیے۔ آپ علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ جو آپ پر بہتان لگا تھا وہ بھی ذہن نشین ہو۔ بالفرض اگر وہ واقعہ ثابت نہ ہوتا یا ہم تک نہ پہنچتا
ہم تک پہنچا تو ہے نا سلسلہ سند سے. کوئی ایسی جگہ آ جاتی ہے، کوئی ایسے جنگل میں، کوئی ایسے مقام پر کہ کہیں صرف قرآن پہنچ گیا، کسی ایسے جزیرے پر قرآن پہنچ جائے اور وہاں واقع عفق کی حدیث نہ پہنچی ہو، تو کیا ان کی ہدایت کے لیے قرآن ہوگا کہ نہ ہوگا؟ تو ظاہر ہے جی قرآن ان کی ہدایت کے لیے بھی ہوگا اور یہ آیات ان کی ہدایت کے لیے بھی ہوگی. جس طرح پچھلے زمانے کے واقعات اللہ ہمارے ہاں بیان فرماتے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ ہمارے لیے اس کے اندر کوئی نہ کوئی سبق موجود ہے نا، تبھی تو. اس لیے تفسیر قرآن محتاج نہیں ہے، ورنہ شان نزول کا فائدہ ضرور ہے، فائدہ ہوتا ہے، تفسیر قرآن محتاج نہیں ہے. اور یہ تمام علوم القرآن کے ماہرین یہ فرماتے ہیں، امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ، بڑے بڑے لوگ، کہ بھائی نزول قرآن کا شان نزول کا محتاج نہیں ہوتا قرآن، وہ تو ایک واقعہ ہوتا ہے، قرآن تو اس سے بھی بڑی چیز ہے. تو لہذا یہ واقعہ کیا اس آیت کے ساتھ نتھی ہے کہ نہیں ہے، یہ اس کے متعلق ہم نے عرض کر دیا کہ اس واقعے کے ساتھ اس کا ٹچ ہونا قطعی نہیں ہے. بس شان نزول ہے ضرور، اور شان نزول کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے، بس اتنا ہے. شان نزول کا قرآن محتاج نہیں ہوتا. جو شان نزول قطعی ہوتا ہے وہ تو پھر قرآن کی تفسیر کے بغیر، اس کے بغیر ہوتی ہی نہیں ہے. اور جو شان نزول قطعی نہ ہو قرآن کی تفسیر اس کے بغیر بھی ہوتی ہے. جس طرح کہ آپ کو بتایا کہ یہاں سے اصول ثابت ہو رہے ہوں گے، یہاں سے اصول ثابت ہوں گے. یہ تو بات ہو گئی قرآن کی تفسیر کے متعلق. اب چونکہ خدشہ لاحق ہوتا ہے نا، دور تفسیر کے بعض کے علاوہ ہے، یہ حدیث کی بات ہے، لہذا اصل تو ہم حدیث کے اندر کرتے ہیں، لیکن چونکہ خطرہ اسی واقعے کو بیان کرتے ہوئے عام واعظین سے یہ لگ جاتا ہے کہ وہ بعض صحابہ اکرام کو ملوث کر دیتے ہیں، تو لہذا یہ بھی چھوٹی سی بات آپ کو بتا دوں کہ صحابہ اکرام کیا نعوذ باللہ سیدہ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے میں ملوث تھے کہ نہیں تھے، کہ انہوں نے جناب منافقوں کے ساتھ ہاں میں ہاں ملا دی ہو، یا کوئی ایسا جملہ ان کی زبان سے نکل گیا ہو جو قذف لگتا ہو، بہتان بنتا ہو سیدہ کی طرف، تو یاد رکھیے کہ ایسی کوئی روایت صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے. درجہ اولا کی روایت حجت روات کے ساتھ ایسی کوئی ثابت نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ صحابہ اکرام بہتان میں شریک تھے. لہذا واعظین حضرات وہ جب بھی کبھی حدیث بیان کریں تو ٹھیک تحقیق کر کے بیان کیا کریں، تو یہ حدیث مشکل چیز ہے اور قرآن کو اللہ نے آسان بنایا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. ایک آدمی نے ہم سے پوچھا کہ درس قرآن دینا زیادہ صحیح ہے یا درس حدیث زیادہ صحیح، ترجیح کس کو ہے؟ تو دونوں چیزیں اچھی، ترجیح کس کو ہے؟ ہم نے کہا جی دیکھیں اگر دینے والا ہو صرف قرآن پڑھا ہوا اور حدیث سنی ہوئی ہو اس نے، تو اس کو تو درس قرآن دینا چاہیے. درس قرآن ہر عالم غیر عالم دے سکتا ہے کیونکہ قرآن کو اللہ نے سہل بنایا ہے. عالم دے گا تو اس میں کچھ زائد چیزیں علمی بھی بیان کر دے گا ہے جی، اور محقق اعلیٰ طریقے سے بیان کرے گا. جبکہ عام آدمی جس کو قرآن کا علم اللہ نے دے دیا ہے، کیونکہ وہ الذی بعث فی الامیین رسولا، اللہ نے ان پڑھ لوگوں میں اپنا رسول بھیجا ہے، تو قرآن تو ساروں کے لیے، ہماری دادی کے لیے بھی، ہمارے دادے کے لیے بھی ہے، بوڑھوں کے لیے بھی ہے، جوانوں کے لیے بھی ہے، سارے اس کے سامنے برابر ہیں. تو وہ تو جتنا ان کو آ جاتا ہے پھر اسی کو وہ بیان کرے. البتہ درس حدیث دینے کے لیے ضروری ہے کہ ایک ڈاکٹر ہو حدیث کا، کیونکہ بعض اوقات وہ حدیث فرض کرو بخاری مسلم وغیرہ صحاح سے بھی بیان کر رہا ہوگا نا، اس کے ذہن میں ہوگا کہ کم از کم میں تو سیاستہ سے بیان کروں گا، اس کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ یہاں مصنف کا موضوع کیا ہے، مصنف کے وظیفے کا نہیں اس کو پتا ہوگا کہ مصنف کی طرز کیا ہے، کبھی کسی روایت کو کہاں لاتے ہیں. اس لیے بہت مشکل فن ہے. اور ہمارے ہاں عام یہ تصور ہوتا ہے درس حدیث دینے والے کا کہ بس مجھے ٹرانسلیشن ہی اس کی کرنی ہے، ایک روایت ہی پڑھنی ہے، جو اوپر سند لکھی ہوئی ہے اس کو میں نے کچھ نہیں کہنا. حالانکہ سارا زور اسی سند کے اندر ذکر ہوا پڑا ہوتا ہے. سند کی حیثیت شو پیس کی نہ بنائی جائے.
تبھی تو یہ یوٹیوبر گمراہ ہوئے، تبھی تو یہ فیس بک کے دین سیکھنے والے تباہ ہوئے کہ ان کو کوئی بھی شیطان آ کر ویڈیو اپنی اپلوڈ کر دے گا، بخاری میں آیا، مسلم میں آیا، سیاستہ میں آیا ہے جی، تو اگلا کہہ دیتا ہے ٹھیک ہے جی ترجمے میں تو اسی طرح لکھا ہوا ہے۔ اس سے پوچھو یوٹیوبر سے کہ تم نے نماز چینج کر دی ہے یوٹیوب سے، صرف یہ بتا بھائی اس کی حدیث کے اوپر ایک سند بھی لکھی ہے، مصنف کا طریقہ استدلال تو وہاں سے شروع ہوتا ہے، آخر اس کا تو بتاؤ اس کا کیا ہے۔ تو جب تک مصنف کے جس نے حدیث کو جمع کیا ہے اور پھر اس کے اوپر سند لکھ کیا، وہ پوری کی پوری حیثیت بیان کر رہا ہوتا ہے حدیث، تو یہ بہت مشکل امر ہے۔ خصوصاً بخاری رحمہ اللہ، امام بخاری امیر المومنین فی الحدیث ہے، بہت بڑے آدمی ہیں، ان کو پڑھتے ہوئے بھی پسینے چھوٹتے ہیں بندے، ایک ایک روایت پر بندہ بیٹھ جائے، اور حدیث والے ساتھیوں کو پتہ ہے ایک ایک روایت بعض اوقات ہمارے 2.5 گھنٹے کھا جاتی تھی جی، درمیان میں مشکل سے کوئی چائے کا گھونٹ چلتا ہے تو چلتا ہے بس، ورنہ تو اتنی مشکل باتیں بھی آ جاتی ہیں بخاری شریف۔ اور سارے کی ساری بخاری، امام بخاری رحمہ اللہ نے پورے زور صرف کر کے لکھی ہے، اتنا کمال انہوں نے بخاری میں دکھایا ہے، اتنا کمال علم دکھایا ہے کہ چھوٹا علم دیکھنے کے لیے ایک بندے سے استاد نے پوچھا آپ کیا پڑھتے ہو؟ کہا جی میں جامی پڑھ کر آیا ہوں۔ جامی میں تو کافی بڑے بڑے شعر ہوتے ہیں۔ استادوں کے کہنے کا مطلب تو یہ تھا کہ وہاں تو کافی مشکلات ہیں جامی کے اندر، تو آپ اس کو عبور کر رہے ہیں؟ اس نے کہا جی شعر سنتے رہیں اصل تاپ آیا جی، شعروں کو نہ جگاؤ تو پھر تو جامی آپ پڑھ سکتے ہیں، پھر تو کوئی پرابلم نہیں ہے، اگر شعر جاگ جائے تو وہاں سوال کھڑا ہو جائے تو بندہ پھنس جاتا ہے۔ اسی طرح بخاری کے کمال کو پہنچنے کے لیے بھی اسی طرح کمال حاصل کرنا پڑتا ہے، بہت مشکل کتابوں میں سے ایک کتاب ہے امام بخاری نے، ایک ایک روایت 27 بار بھی بخاری میں آئی ہے۔ تو لہذا عام بندہ یہ نہ سمجھے کہ میں صرف اور صرف صحاح کا مطالعہ کر کے آگے روایت بیان کر رہا ہوں، اس کو پہلے دیکھنا ہوگا کہ مصنف اس روایت کو کیوں لائے ہیں، وہ یہاں سے کتنا استدلال سمجھنا چاہتے ہیں۔ بعض اوقات امام بخاری رحمہ اللہ ایک روایت کو پر کوئی استدلال نہیں کرتے، کسی نقطہ کے لیے بیان کر دیتے ہیں اور کسی جگہ جا کر استدلال کر لیتے ہیں، حالانکہ وہ روایت قابل استدلال نہیں تھی امام بخاری رحمہ اللہ کے طرز پر، دوسری جگہ استدلال کیا، یہاں نہیں کیا، حالانکہ ضرورت بھی تھی اس روایت کی لانے کی، وہ روایت سرے سے اس باب میں درج ہی نہیں کی، اس کی وجہ کہ وہ باب جو ہے احکام سے تعلق رکھتا تھا اور اس میں درجہ اولا اور شدت کے ساتھ اگر قوی روات کے ساتھ بات ثابت ہوتی ہے تب حکم نکلتا ہے، اور یہ رپورٹنگ ہے، یہ مغازی ہے، یا یہ فضائل کی دنیا ہے، وہ یہاں پر تھوڑا سا ہلکا درجہ بھی چل جاتا ہے تو سارا صحیح لذاتی بھی ہے، صحیح غیری بھی ہوتا ہے تو ساری صحیح، بخاری کے اندر روایات صحیح ہیں لیکن ان میں کوئی قابل حجت ہوتی ہے، اور کوئی حجت کے قابل امام بخاری خود نہیں بناتے، ان کے متن میں اشکال ہے، اس کی سند میں اشکال ہے۔ آپ کے بہت سارے محدثین، مفکرین، فقہاء نے ایسی روایات پر بحث کی ہے، 20 روایات امام بخاری رحمہ اللہ پر بحث کی ہے کہ یہاں پر یہ علت پائی جاتی ہے، اور اس علت کو امام بخاری جیسے آدمی بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہاں یہ علت موجود ہے، لیکن ہم چونکہ ان کی زبان سے واقف نہیں ہوتے، انگلش سارے سیکھ لیتے ہیں لیکن کمپیوٹر والوں کو پتہ ہے نا، جب کمپیوٹر آپ سیکھنے جاتے ہیں تو وہاں کی انگلش اس کی لینگویج اپنی ہے، اسی طرح عربی اپنی ہوتی ہے، لیکن جب کوئی محدث اپنے اصول بیان کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت اس کی لینگویج سے واقف ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیے درس حدیث مشکل امر ہے، پورے کا پورے ڈاکٹریٹ کے بعد ہی اس کو بیان کیا جائے تاکہ روایات کے صحیح و سقم کے ساتھ، اور عام لوگ پھر ہمیں کہہ دیتے ہیں کہ آپ جی نشانی لگا دینا کون سی صحیح ہے اور کون سی صحیح نہیں ہے جی، ان کو کہو ایک کی صحت کے اوپر بھی 6 قسم کے جواب ہوتے ہیں کہ فلاں مسئلے میں یہ صحیح ہے اور فلاں مسئلے میں اس کے اندر یہ علت موجود ہے، وہاں پر یہ نہیں چلے گی، یہاں پر چلے گی۔ اب ایک ہی روایت کے ساتھ دونوں باتیں ہم لکھیں تو آپ پھر حیران ہو جائیں گے۔ یہ تو اسی طرح ہے کہ جس طرح آپ ڈاکٹر کو کہیں گے آپ نے مجھے پین ڈال چونکہ دے دی ہے، پین کلر تھی تو پین کے شروع میں بھی پی ہے اور پین ڈال کے شروع میں بھی پی ہے، لہذا اس وجہ سے وہ درد کو ختم کرتی ہے، تو لہذا کوئی بھی گولی اسی طرح مجھے ملی جس کی شروع میں پی ہوئی تو میں لے لوں۔
تو اس کو کہے کہ وہ خود بھی ڈوبے گا، خود بھی مرے گا اور دوسروں کو بھی مارے گا، یہ جاہلانہ استدلال کیوں کر رہا ہے؟ اسی طرح نا ہنسی آئے گی نا آپ کو اسی بات. تو اسی طرح علم حدیث میں بعض اوقات دنیا دار ایسا اپنا ہاتھ ڈال رہے ہوتے ہیں کہ بندے کے سر پکڑ کر بندہ بیٹھ جاتا ہے کہ اس کو سمجھانا بھی پاگل بنا دے گا مجھے، اور نہ سمجھاؤں تو پھر بھی یہ مجھے پاگل بنا دے گا. تو بندہ کافی حیران ہو جاتا ہے. اس لیے بے خدا کے لیے محدث کے فن حدیث کو لانے کے لیے خصوصاً واقع ایک کو جہاں امام بخاری رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، اس کے اندر امام بخاری نے ایسی کمال طرز بیان کی ہے کہ جس کے اندر وہ صحابہ کو مدعون نہیں رہنے دیتے. مثلا جہاں پر موجود ہوگا نا کہ فلاں فلاں صحابہ نے نعوذ باللہ بہتان لگایا ہے، تو امام بخاری باقاعدہ واقعے کو مینشن کرتے ہیں کہ یہ لفظ سند کے ساتھ ہے، یہ لفظ بغیر سند کے یعنی تعلیقاً ہے، کہیں اخبر تو کسی نے بتایا ہے، اور کہیں یہ ہے کہ اس واقعے کو میں بہت سارے روات سے سن کر، امام زہری فرماتے ہیں کہ میں اس کو بہت سارے روات سے سن کر ایک گلدستہ تیار کر کے بنا رہا ہوں. گویا امام بخاری یہ سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ واقعہ پورا کا پورا واقعہ اس حیثیت کا حامل نہیں ہے جس طرح ایک صحیح سند سے ایک جملہ ثابت ہوتا ہے. یہ امام بخاری خود بتا رہی ہے. لہذا جتنا کچھ امام بخاری اس کو صحیح مانتے ہیں اتنا تو آپ مانیں، اور جتنا کچھ صحیح وہ نہیں مان رہے، جس جملے پر ان کو بھی اشکال ہے اور وہ اشکال بیان فرما رہے ہیں، مدعی سست گواہ چست، ہم اس سے بڑھ تو نہ جائیں. منکرین حدیث ہمارے ان اوور ایکٹرز کو ان کی بات لے کر نا پھر صحیح حدیث کے حصوں کو بھی خراب کرنا شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ اس اوور ایکٹنگ اس نے کی ہے، جس نے بیان کیا ہے واقعہ، محدث اس کی اوور ایکٹنگ کو مان بھی نہیں رہا. تمہارے پیش نظر وہی رہی ہے کہ وہ جملہ خراب تھا نا، لہذا پورے واقعے کو کباڑا کر ڈالا. تو یہاں پر مذلت الاقدام بہت زیادہ ہے. کئی ایسے لوگ جو حدیث کے ماننے کا دعویٰ رکھتے تھے، اس واقعے پر آ کر ان کی بھی علم جواب دے گیا. انہوں نے بھی بعض اوقات حدیث عفق کے بارے میں زبان درازی شروع کر دی، نعوذ باللہ. لہذا اگر آپ کو بخاری نہیں آتی تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ امام بخاری کے خلاف قلم چلانے لگ جاؤ. کل غیر مقلدوں کو ہدایہ آتا نہیں تھا تو اسی وجہ سے رد کرنا شروع کر دیا. پہلے اس کو سیکھو تو رد نہ کرے تھے آپ. اسی طرح کتاب اللہ آتی نہیں ہے اور ملحدین کہتے ہیں یہ غلط ہے. پہلے اس کو سیکھو، ہے جی ایک چیز نہ آتی ہو. اس لیے بھائی صحابہ پر طعن نہیں کیا جا سکتا. اور والذی تولی کبرہ کے اوپر نعوذ باللہ آپ کو بعض روایات کے اندر لگے گا کہ یہاں کسی صحابی کا نام لیں گے کہ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعے میں اگوان فلاں تھا، نعوذ باللہ. حالانکہ بخاری کی 47-49 نمبر حدیث میں ساتھی وہ اکثر لکھواتا رہتا ہوں، 47-49 نمبر روایت میں صاف لکھا ہے کہ یہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول یہ مراد ہے. اس کے اندر صحابہ نہیں ہے، اگر روایت بخاری کو بھی لیتے ہیں. اور باقی روایات خود امام بخاری ان کو متکلم فی مانتے ہیں، ضعیف نہ بلکہ سندن ضعیف نہ متنن معلول سمجھتے ہیں، متنن معلول سمجھتے ہیں. خود امام بخاری رحمہ اللہ وہ ان کو خدشہ لاحق ہو جاتا ہے روایات کے اندر، اور وہ اس کا اشارہ بتا جاتے ہیں. ایک ایک لفظ بخاری کا پڑھنا پڑتا ہے. یہ نہیں کہ بخاری کی ایک روایت پڑھ لو اور کہو جی اس روایت کے اندر بس جو کچھ ثابت ہے یہی ہے. ایک ایک لفظ کی حیثیت یہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے دکھائی ہے. اور حیران ہوتے ہیں امام بخاری کے کمال پر. میں نے کہا نا اتنا کمال حاصل کیا کہ ایک دفعہ امام بخاری رحمہ اللہ کے انہی کمالات کو دیکھ کر امام مسلم رحمہ اللہ کھڑے ہو کر ان کا پیشانی چوم لی اور کہنے لگے یا امیر المؤمنین فی الحدیث، کہ آپ تو حدیث کے اندر امیر المؤمنین لگتے ہیں. اتنا کمال اس شخصیت نے حاصل کیا ہے کہ ہمارے ہوش پہ اڑ جائیں گے. اس لیے اپنے دوران کے ساتھیوں کو کہتا ہوں کم از کم ہمیں حدیث بخاری پڑھانے کے لیے 10 سال دیے جائیں. کتنے جی؟ 10 سال دیے جائیں اور ہم اپنا کھل کر کھیلیں تب. لہذا آپ 1 سال میں بخاری نہیں پڑھ سکتے، بخاری پڑھنے کا طریقہ ضرور سیکھ سکتے. اس لیے دور حدیث کے ساتھیوں کو ہم اکثر بتاتے رہتے ہیں بھائی بہت زیادہ مسائل ہیں، اور خصوصاً اس وقت آپ کے لیے وہ پڑھنا آسان بھی ہو چکا ہے
یہ تو بھائی کوئی حافظ الحدیث آ کر پڑھائے. میں اکثر کہتا رہتا ہوں ساتھیوں کو، ہاں یا حافظ الحدیث پڑھاتا یا پھر اس کو پڑھاتا کمپیوٹر. تو اس وقت اللہ نے آپ کے لیے یہ موبائل اور ان چیزوں کی سہولیات عام کر دی ہیں، ان کی دجالیات کے دجل سے محفوظ رہ جائیں اور ان کی نیکیوں سے فائدہ حاصل کریں. یہ سافٹ ویئرز بن گئے ہیں، اسلامک سافٹ ویئر بھی بہت سارے موجود ہیں. یہ آپ کو استخراج حدیث، شواہد، اعتبار، ان کے اندر آپ کی مدد کریں گے اور آپ تحقیق کریں نا، تھوڑا ٹائم دے نا ہے جی کہ ازب علم جو شمع باید خدا کہ بے علم ندما خدا را شناخت، کہ علم کے لیے تو شمع کی مانند گھلنا پڑتا ہے جی، موم بتی کی مانند پگھلنا پڑتا ہے، کیونکہ بے علم ندما خدا را شناخت، کہ بے علم تو پھر خدا پر بھی اعتراض کر بیٹھتا ہے جی. اس لیے کیا کہتے ہیں جی، ہم فتویٰ نہیں لگاتے. آپ کو مفتی ہیں جو فتویٰ لگاتے ہیں. فتویٰ لگانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو پہلے مفتی تو بنے نا، پڑھے تو صحیح. آپ کی حیثیت کیا ہے کہ آپ کہتے ہیں جی ہم فتویٰ نہیں لگاتے. از پہ علم چو شمع باید خدا کہ بے علم ندما خدا را شناخت. لہذا یہ نہ کہا کریں علم کا دعویٰ ہمیں نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں ہر وقت طالب علم بننا چاہیے، ورنہ بڑے بڑے مسائل میں بندہ دھکے کھاتا ہے. میں نے واقعہ نہیں بیان کیا، اس کی دو باتیں آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں. اہل علم حضرات اس سے واقف ہو جائیں گے کہ اس واقعے کے شان نزول ہونے کے متعلق اور اس واقعے کے ایک ایک جملے کے خد و خال کے متعلق افراد کا بھی شکار نہیں رہنا، تفرید کا بھی شکار نہیں رہنا. یوں یہ آپ کے لیے پل سراب ہے. انکار حدیث میں یا گر جائیں گے یا آپ حدیث کے اندر پڑھ کر قرآن کی آیتوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، حدیث کے ایک ایک جملے میں راویوں سے متاثر ہو کر. لہذا منکر حدیث بھی نہیں بننا، جاہل بھی نہیں بننا. منکر حدیث بھی جہالت کی وجہ سے انکار حدیث کر بیٹھتا ہے، اور جو استدلال امام بخاری کرنا نہیں چاہتے، مدعی سست گواہ اس کا ایسا چست آتا ہے کہ وہ کہتا ہے جی یہ جملہ بھی بالکل اعلیٰ ہے. وہ امام بخاری اس جملے کی تضعیف بیان کرنا چاہتے ہیں، وہ بیان فرمانا چاہتے ہیں، اور ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ طریقہ آپ نے ایجاد کیا ہے. ہم نے تو صرف تحریک چلائی ہوئی ہے. لوگ کہتے ہیں جی آپ نے یہ طریقہ ایجاد کیا ہے. ہم نے کہا جی ہمیں تو ہمارے اساتذہ نے یہی پڑھایا ہے. حضرت قاضی شمس الدین رحمہ اللہ کی طرف سے جو واقف ہے علم حدیث کی، وہ تو غیر مقلد بھی روتے تھے کہ حضرت کی کتابیں پڑھی ہے، طرز حدیث بڑی اعلیٰ ہے. جب ہم پڑھتے تھے تو وہاں سے مانگنے آتے تھے کتابیں. اسی طرح بہت سارے لوگوں نے کہا کہ حضرت شیخ الحدیث قاضی شمس الدین رحمہ اللہ کے جو مدرسے کا پڑھا ہوا ہوگا نا اس کو شیخ الحدیث رکھیں گے، اور پاکستان کے بڑے بڑے مدارس میں انہی کے تلامذہ بیٹھیں گے یا کسی نسبت سے ان کے تلامذہ بیٹھیں گے. جی قاضی شمس الدین رحمہ اللہ کے الہام الباری ہے، چھوٹا سا حاشیہ ہے بخاری کا، وہ پڑھے. یہ طرز آپ کو وہ سمجھائیں گے کہ کسی ایک روایت پر خدشہ لاحق ہو جاتا ہے تو امام بخاری اس خدشہ کو دور کرنے کے لیے کیا کیا کام کرتے ہیں. تو یہ طرز پڑھیں نا جی. اور ہمارے استاد واقعی صحیح فرمایا کرتے تھے کہ امام بخاری کی طرز پر شرح اس وقت منظر عام پر نہیں ہے. شرح شارحین کی طرز و مزاج کے مطابق تو بہت موجود ہے. بخاری کی شرح شارحین کے طرز اور ان کے مزاج کے مطابق تو بہت ہیں، البتہ امام بخاری کے مزاج کی شرح جو ہے وہ شاید پہلے کہیں لکھی ہے کسی نے تو دجلہ میں بہہ گئی، نہیں پتا. اگر کسی نے نہیں لکھی تو ابھی تک امت پر قرض ہے کہ وہ اس کی کوئی نہ کوئی امام بخاری کے کوڈز کو کھولے، جو انہوں نے پاسورڈ اندر لگائے ہیں ان کو وہ کھولے ہے جی. تو اللہ جن کے مقدر میں کریں گے انشاءاللہ وہ بچیں گے. تاہم اتنا ہم ضرور کہتے ہیں کہ انشاءاللہ امام بخاری رحمہ اللہ کی باتوں کو دیکھ کر کسی قسم کا جاہل اٹیک نہیں کر سکتا. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے بخاری کا دفاع کرنے کی انشاءاللہ. نہ منکر حدیث اس کے اندر جہالت دکھا سکتا ہے، اور نہ مقلدین فی الحدیث فی الروات کہتے ہیں، مقلدین فی الروات، اس کے اندر کوئی امام بخاری سے بڑھ کر اٹیک کر سکتے ہیں. یہ بھی تو ایک قسم کا اٹیک ہے نا کہ صحابہ ملوث نہیں ہوتے کسی واقعے میں اور بندہ اس کو ملوث کر کھڑا ہو. صحابہ پاک ہیں، صحابہ پاک ہیں، کسی صحابی پر کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ قرآن کی آیت خود آگے آپ کو بتائے گی کہ اولئک مبرؤون مما یقولون،
صرف امی عائشہ نہیں بلکہ اولئک سارے صحابہ پاک ہیں، سارے صحابہ پاک ہیں۔ اور جی ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم، میں نے عرض کیا تھا 10 آیتوں میں 5 اصول آئیں گے اور ہر 2 آیت میں ایک اصل آئے گا۔ پہلی آیت پڑھ لینا، اب اصل دیکھو، لولا اذ سمعتموہ، اس کے اوپر لکھ لو اصل نمبر 1، تہذیب الاخلاق کا نسخہ، پہلا نسخہ، پہلا قانون، پہلا اصل، لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا۔ اچھا، آیت کا ترجمہ سننے سے پہلے ہماری جو یہ بات سن رہا ہوگا تو اس کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو جائے گا کہ اگر واقعے کو اس کے ساتھ لگانا قطعی نہیں ہے تو ان الذین جاءوا بالافک کو پہلے فٹ کرے عام۔ فرض کرو میں نے مثال دی ہے کہ ایک بندہ جزیرے میں بیٹھا ہوں، اس کے پاس کچھ نہ پہنچو سوائے قرآن کے، تو وہ اس آیت کو کیا سمجھے گا؟ جی وہ بہت کچھ سمجھے گا۔ ان الذین جاءوا، عموم پر رکھے اس آیت کو کہ جو بھی بہتان والا جھوٹ، افک طوفان کو کہتے ہیں نا، جو بہتان والا جھوٹ لاتا ہے نا، ڈھونڈا کرو وہ تمہارے اپنے اندر ہوں گے۔ وہ جو بہتان لگاتے ہیں نا وہ اصل میں قریب قریب کے، نزدیک نزدیک سے، گھر سے، اپنے پاس سے لگانے والے۔ اب باہر سے جو بہتان نہیں لگانے آئے گا، باہر سے صرف کوئی نہ کوئی جھوٹ چلائے گا، اس کے بعد کی طرف کوئی التفات نہیں کرے گا۔ دھیان کرنا، جس معاشرے میں تم رہ رہے ہو قرآن ہمیں سمجھانا چاہتا ہے، دھیان کرنا، میرے ان قانونوں اور پابندیوں پر عمل کرنا، ورنہ جس معاشرے میں تم رہ رہے ہو نا، اسی معاشرے میں تمہیں ان بہتانوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دھیان سے رہنا۔ اور جی لا تحسبوا شرا لکم، یہ بھی خیال کرنا کہ اگر تم پر کوئی بہتان لگ جائے تو بس اس کو اپنے بارے میں برا نہ سمجھنا، وہ اللہ نے تم پر امتحان ڈالا ہے، کوئی نہ کوئی فائدہ ہونے والا ہے۔ اب دیکھو سیدنا یوسف علیہ السلام و تسلیم پر بہتان گھر سے لگے کہ نہیں؟ جی گھر سے لگے، اور انہی نے جن کے گھر میں رہتے تھے، الذی هو فی بیتھا، اسی نے جیل میں ڈالا تھا، لیکن لا تحسبوہ شرا، اس کو اپنے حق میں برا نہ سمجھنا، بل هو خیر لکم، یہ تو تمہارے حق میں بہت اچھا ثابت ہوا کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام خود فرمانے لگے قد احسن بی اذ اخرجنی من السجن۔ آؤ جی لا تحسبوہ شرا لکم بل هو خیر لکم۔ اب دھیان کرنا، افراط و تفریط والے کہیں ہم پر فتویٰ نہ لگانے لگ جائیں، ہمیں دونوں سے فتووں کا مقابلہ کرنا ہے، منکرین حدیث سے بھی اور جو تفریط کا شکار ہوتے ہیں، ضیاف کے پیچھے چلنے والے، ان سے۔ وہ کہیں گے اچھا آپ بھی بخاری کے منکر ہیں جی، 1-2 جگہ فتووں کا سامنا مجھے ہوا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، کیونکہ خود آتی نہیں بخاری، اور جو بخاری کو تحقیق سے بیان کرنے کی کوشش کرے تو اس پر انکار حدیث کا فتویٰ آپ چشمہ کر رہے ہیں۔ خدا کے لیے ہم انشاءاللہ بخاری کا سب سے پہلا دفاع کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ پہلے بھی سمجھا چکا ہوں۔ دھیان کرنا، بہتان تو لگے گے، اللہ فرما رہے تمہارے اندر سے بندے موجود ہوں گے۔ لا تحسبوہ شرا لکم بل هو خیر لکم، بلکہ وہ تمہارے حق میں بہت بہتر ثابت ہوگا۔ بہتان لگانے والوں خیال کرنا، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، جس نے بھی اس قسم کا گناہ کمایا، معاشرے کے مسلمانوں مومنوں کے معاشرے کو خراب کرنے کے لیے، مومنوں کی عزتوں پر حملے کرنے کے لیے، معاشرے کو گندلا کیا نا، جتنا کوئی گندا کرے گا اتنا وہ بوجھ اٹھائے گا۔ والذی تولی کبرہ، اور کوئی ہوتا ہے اگوان جو بہتان لگانے کے لیے پہل کرتا ہے، والذی تولی کبرہ، اور جو اس عفق کا بڑا حصہ لے کر آیا، لہ عذاب عظیم، اس کے لیے عذاب ہوگا بہت بڑا۔ جو اگوان بنے گا نا پھر اس کو تو نقصان زیادہ ہوگا۔ جس طرح واقع سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اگوان بنا منافق، کوئی بھی منافق ہو، یہ منافق تھا عبداللہ ابن ابی بن سلول، تو اس کے لیے عذاب اور زیادہ دردناک ہوگا۔ حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جنازہ پڑھنے کا منع نہیں آیا تھا تو منافق اور چونکہ چھپا ہوا ہوتا ہے نا، ظاہر میں کہتا ہے جی آپ کے ہیں، ہم اپنے آپ کو کافر بھی نہیں کہنے دیتا، تو منافقوں کے جنازے کا منع نہیں آیا تھا تو اللہ کے نبی نے اس کا جنازہ پڑھا ہے جی۔
اور ایک روایت میں تو یہ ہے کہ قمیص بھی دی، لیکن پھر بھی اللہ نے فرمایا استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لهم۔ اگر آپ ان کے لیے روزانہ بھی استغفار کریں 70، یہ عدد غیر محدود کی طرف اشارہ ہوتا ہے عربی کے اندر، آپ اس کے اندر روزانہ مغفرت بھی کروائیں نا، میں اللہ ان کو معاف نہیں کروں گا، کیوں جی اس کو عذاب عظیم ملتا ہے۔ تو ہر اس معاشرے کے اندر اغوان منافق جو مومنوں کے معاشرے کو خراب کرنے کے لیے کسی بھی مومن کے خلاف زبان درازی شروع کر دیتا ہے، وہ مومن اس چیز سے بری ہے اور اس پر بہتان لگاتا ہے، اس کو عذاب عظیم ہوگا، بہت بڑا عذاب ہوگا۔ دیکھا جی، اگر تو وہ دنیا میں توبہ کر لے گا تو فبہا، دنیا میں توبہ نہیں کرے گا تو پھر آخرت میں تو عذاب عظیم ہے ہی صحیح نا۔ دیکھو جی کہ سیدنا یوسف علیہ السلام والتسلیم جب وہ غلام تھے، یعنی گھر میں رہتے تھے، تو اس نے بہتان لگایا تھا اس عورت نے، اور جب بادشاہ بن رہے تھے تو اس وقت تو رش زیادہ ہوتا ہے، عوام کی توجہ بہت زیادہ ہوتی ہے، پہلے صرف گھر گھر کا معاملہ تھا، اب جب بادشاہ بننے لگے ہیں، بادشاہ کو خواب کی تعبیر رہی ہے، پورے جیل میں پورے دربار میں ہلچل مچی ہوئی ہے، لوگوں کی نظریں لگی ہوئی ہیں سیدنا یوسف علیہ السلام کے ایک ایک جملے کی طرف۔ وہاں پر جب وہ نام آیا نا امراۃ العزیز کا کہ بتا بھائی تیری وجہ سے یہ جیل میں گئے تھے، تیرا کیا خیال ہے؟ فاسألہما بال النسوہ، سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا نا ان عورتوں سے پوچھیے کہ میں نے غلطی کی تھی، تو اس نے کہا جی الآن حصحص الحق انا راودتہ عن نفسی، عورت نے کیا کہا، یعنی برسر عام اس کو یہ جھیلنا پڑا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کی برات کرے اور اپنے آپ کو ملوث کہے۔ اگر تو دنیا میں توبہ کر لی ہو اس نے، واللہ عالم روایتوں میں نہیں ہے، نہ اس کی اگلی زندگی کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، تو اگر تو دنیا میں توبہ کر لی تھی تو فبہا، نہیں تو آخرت میں عذاب عظیم آئے گا۔ دنیا میں یہ مرحلہ تو بڑا سخت ہوتا ہے کہ برسر عام آ کر اپنے آپ کو بیڈ کریکٹر قرار دے دینا، بد کردار قرار دینا، اس لیے اللہ فرماتے ہیں والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم لولا اذ سمعتموہ۔ پہلا قانون، اگر تم ایسی باتیں سنو اے مومنو، لہذا تمہارے لیے کیا ہے، اگر اس قسم کا کوئی معاشرے میں بہتان سنو نا، بھیڑوں کی طرح ایک دوسرے کے پیچھے نہیں چل پڑنا، جس طرح بھیڑیں ایک دوسرے کے پیچھے چلتی ہیں، نہ ظن المؤمنون، مومن مردوں اور مومنوں عورتوں نے اپنی جانوں اپنے لوگوں کے بارے میں کیوں نہیں گمان کیا اچھا، لولا اس سمے تم ہو، اللہ یا پچھلی بات پر ابھار رہے ہیں جس طرح واقعہ پیش ہے، یا آگے کسی پیش آنے واقعے پر ابھار رہے ہیں، جب تم سنتے ہو ایسی باتیں کیوں نہیں مومن مرد اور مومن عورتیں خیال کرتے کہ ہم اپنے کے بارے میں برا بول رہے ہیں، لہذا خوب تحقیق کرنی چاہیے۔ وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ، کیوں نہیں تم یہ کہتے ہو بے دلیل بات سن کر، جب تمہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ واقعی یہ افک ہے تو تم کیوں نہیں کہتے هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ، یہ ہے سری جھوٹ، سری جھوٹ ہے۔ ہاں کسی پر فتویٰ لگتا ہے تو اس پر لگاؤ، کسی پر بہتان لگتا ہے، بہتان نہیں بلکہ حقیقت ہے تو اس پر تو لگانی چاہیے، کیوں جی چور کی چوری کو واضح تو کرنا چاہیے نا، پتہ تو چلے یہ چور ہے، ڈاکو کے ڈاکے کو واضح تو کرنا چاہیے، پتہ تو چلے یہ ڈاکو ہے۔ اسی طرح مشرک کافر ان کے بارے میں صحیح بات بیان کرنی چاہیے نا، تو جو صحیح لگتی نہ ہو اور خواہ بندہ اس کے پیچھے پھر رہا ہو تو یوں بھی ٹھیک نہیں ہے۔ وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ، اے مومنو کیوں تم یہ نہیں کہتے ہو ایسی باتیں سن کر، یا کیوں تم نے نہیں کہا ایسی بات سن کر، اگر وہ ایک ہی واقعے کی طرف اشارہ ہے تو پھر یہ مطلب ہے، ورنہ قرآن کا معاملہ تو وسیع ہوتا ہے۔ تو پہلا قانون سمجھ آ گیا کہ جب بھی کوئی بات لگے ایسی کہ صریح بہتان ہو، لگے کہ صریح بہتان ہے تو فوراً اپنے مومنین سے نفی کر دو، یہ نہیں کہا ہو، تم اس کے اندر دس کر رہے ہو، بغات نے ان کے ذمہ جھوٹ لگایا ہے، خواہ مخواہ ایک بندے کی طرف کفریات، شرکیات، جھوٹ، اللہ کی نافرمانی کیوں منسوب کرتے ہو، فوراً کہو ہذا افک مبین، یہ
سری جھوٹ ہے، سری جھوٹ ہے۔ یہ تہذیب الاخلاق کا پہلا نسخہ ہے کہ تمہارے اخلاق اچھے ہو جائیں گے، خواہ مخواہ مومنوں کے معاشرے کو تم خراب ہو نہیں کرو گے۔ کہہ دیا کرو کہ اگر تمہیں پتہ چلے نا کہ واقعی یہ تو اتنا بڑی بات کر رہا ہے کہ ہو ہی نہیں سکتی ہے جی، تو تم کہنا مثلا سیدہ ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہو اور ان کے ذمے نعوذ باللہ بدچلنی ان کے ذمے منسوب کی جا رہی ہو، تو یہ تو صریح جھوٹ ہے، کیونکہ نبی کی بیوی ہے، نبی کا بستر ہے، وحی کا مرکز ہے، اور اس کے ذمے تو یوں ہے جیسے کوئی چراغ پر تھوکے پھینک رہا ہو، سورج پر تھوکے پھینک رہا ہو۔ یہ تو صریح جھوٹ ہے، یہ تو واضح ہے، کیونکہ نبی کا گھرانہ ہی ایسے جو قرآن پڑھنے والے ہیں ان کو تو کم از کم پتہ ہوتا ہے، جو کتاب اللہ کے مزاج سے واقف ہیں انہیں تو کم از کم پتہ ہوتا ہے کہ نبی کی عظمت کتنی اعلیٰ چیز ہے، تو تم ایسا کیوں نہیں کہتے؟ اس سے ذہن میں یہ وسوسہ آتا ہے کہ شاید پھر کسی نے کہا ہو اور تم نفی کر رہے ہیں، صحابہ کرام ملوث نہیں تھے، تو یہ لفظ تو کچھ اشارہ دے رہا ہے اگرچہ صراحت نہیں ہے۔ او بھائی قرآن صرف یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے یہ کیوں نہیں کہا، یعنی قرآن ان کی خاموشی کو بھی توڑ رہا ہے کہ تم نے، یہ ضروری نہیں ہے کہ انہوں نے بہتان لگا دیا ہو، بلکہ حیران ہو کر بیٹھ گئے ہو، پریشان ہو کر بیٹھ گئے ہو کہ کیوں امی عائشہ پر، یعنی حضرت امی عائشہ ہی کے حق میں خاموش ہو کر بیٹھ کیوں گئے، پریشان ہو کر کیوں بیٹھ گئے؟ پریشانیاں نہیں لینی تھی یا بڑھ کر ان کو جواب دینا تھا۔ قالوا ھذا افک مبین، تو یہ وسوسہ آپ کے ذہن میں نہ آئے۔ لولا جاؤ علیہ باربعۃ شہداء، کیوں نہیں لے کر آتے اس پر 4 گواہ؟ اس کا مطلب ہے 4 گواہوں کا حکم تو پہلے آ چکا تھا، سورۃ اور نازل ہو رہی ہے، سورہ النساء نمبر 15 کا حوالہ آپ کو لکھوا دیا، فاستشہدوا علیہن 4 منکم، کسی پر بہتان لگایا ہو، لولا جاؤ علیہ باربعۃ شہداء، کیوں نہیں لے کر آئے اس پر 4 گواہ؟ اس پر 4 گواہ، اس کا مطلب ہے ان الذین جاءوا بالافک، نقطہ سننا جی، ان الذین جاءوا بالافک، افک سے مراد واقعی وہ زنا والا افک ہے، اس کا مطلب ہے یہ تو واقعہ افک کو سیدہ ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث افک کی طرف یقینی اشارہ ہے۔ افک کو عام نہ رکھیں، لولا جاؤ علیہ باربعۃ شہداء، کیونکہ اس پر 4 گواہیاں جو اللہ مانگ رہے ہیں، تو افک سے مراد خالص افک ہے۔ تو میں نے عرض کیا تھا نا کہ چند صیغوں سے یہ لگتا ہے کہ واقعی حدیث افک کے مطابق ساری باتیں ہو رہی ہیں، اسی لیے مفسرین نے اجماع کیا ہے۔ ان میں سے ایک صیغہ یہ بھی ہے، ماضی کے صیغے بھی ہیں اور ایک صیغہ یہ بھی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر اس کو عموم پر رکھیں تو اللہ تعالیٰ نے 2 باتیں فرمائی ہیں کہ پہلے اگر کوئی ہو عام بات تو اس کے لیے تو تم نے کہنا ہے قالوا ھذا افک مبین، کہ یہ واضح جھوٹ ہے، اور عموماً بہتان عزت کا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس افک کو واقعہ دفعات زنا بیان کرنے کے بعد اللہ افک کی بات کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے عموماً بہتان عزت کا لگتا ہے۔ اگر عزت پر بہتان ہے تو 4 گواہ کیوں نہیں لے کر آتے ہو؟ تو یہ دوسرا جملہ ہے اس افک کو کھولنے کے لیے، افک کو کھولنے کے لیے جی، کہ افک کسی قسم کا بھی لگ سکتا ہے، اور خصوصاً زنا کا افک بھی لگ سکے گا، کردار کا افک بھی لگے گا، اس کے لیے تو پھر 4 گواہ لانے پڑیں گے، جیسا سیدہ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے واقعے پر اور جی لولا جاؤ علیہ باربعۃ شہداء، کیوں نہیں لے کر آئے؟ دیکھو ہم کتنی مشکل سے افراط و تفرید کے درمیان سے افراط و تفرید کے درمیان رہ رہے ہیں، نہ افراد کا شکار ہو رہے ہیں نہ تفرید کا انشاءاللہ۔ لولا جاؤ علیہ باربعۃ شہداء فإذ لم یأتوا بالشہداء، پس جب نہ لے کر آئے وہ گواہ، فأولئک عند اللہ هم الکاذبون،
بے شک یہ اللہ کے ہاں جھوٹے ہیں۔ دیکھو جی، عفق کو واقع لعان کے بعد اللہ نے عفق کا تذکرہ کیا۔ دیکھو اللہ ان شوہروں کو بھی تو فرمانا چاہتے ہیں کہ جو اپنی زوجات پر الزام لگاتے ہیں، اور پیچھے قاذفین بھی موجود تھے، بہتان لگانے والے، ان کی بھی بات تھی۔ قاذفین موجود ہیں، پھر اپنی زوجہ پر لعان کرنے والے موجود ہیں۔ ان دونوں کو اللہ فرما رہے ہیں ان الذین جاءوا بالعفق، لوگوں اے حکام تم دیکھ لیا کرو کہ مومنوں پر بہتان لگایا جا رہا ہو، کوئی چیز دلیل نہ ہو تو ان کو کہہ دیا کرو یہ جھوٹ ہے، اور اگر کوئی اس قسم کی بات ہو جس طرح کہ ابھی تم نے سنی ہے تو اس پر 4 گواہ طلب کرو، اور اگر 4 گواہ نہیں لے کر آئیں گے، جیسے پہلے ہم نے کہا اولئک هم الفاسقون، اسی طرح آپ بھی کہہ رہے ہیں فاولئک عند اللہ هم الکاذبون۔ فاسق اس لیے ہیں کہ وہ اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اس کی رحمت دنیا آخرت میں، لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ، تو تم پر پڑ جاتی فی ما اس چیز میں، أَفَضْتُمْ فِيهِ جس میں تم چرچا کر رہے تھے، اور اس چیز میں پڑ جاتی، اس چرچا کرنے میں کوئی آفت بڑھی، یہ شیخ الہند کا معنی ہے، عذاب عظیم پڑ جاتی، آسان سا معنی ان کا لکھوا رہا ہوں، پڑ جاتی اس چرچا کرنے میں کوئی آفت بڑھی، عذاب عظیم۔ اگر اللہ تعالی کا فضل نہ ہوتا اور تم یہ چرچا کرتے رہتے، کیا چرچا؟ اور جس طرح حد قاذفین میں تذکرہ آیا کہ محسنات پر عیب لگاتے ہیں یا زوجات پر عیب لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں فوراً عذاب عظیم دے دیتا۔ پہلے بھی فرمایا تمہیں پتہ ہے اگر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو یا ملوثین جو الزام لگا رہے ہیں ان کی فوراً پکڑ آ جاتی، یا جو واقعی بدکرداری میں ملوث ہیں ان پر پکڑ آ جاتی، کسی بھی صورت میں دونوں طرف موجود ہے نا، تو لہذا یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ابھی بھی تمہیں موقع دے دیے۔ اور میں نے کہا تھا کہ رحمت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے احکام دے دیے ہیں، اور فضل کیا ہے کہ اللہ نے موقع پر نہیں پکڑا، یہ کچھ زیادہ کر دیا ہے، موقع زیادہ دے دیا ہے، کیونکہ لفظ کی طرف بھی تو جانا ہے نا۔ اِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ۔ اچھا جی، لولا جاءوا علیہ باربات شہداء پر 2 تو لکھو نا۔ نسخہ تہذیب الاخلاق نمبر 2 کہ کسی بھی معاملے میں بغیر شرعی دلیل کے نہ پڑھو، یہ اخلاق ہے۔ اخلاق عمدہ اس کے ہو جاتے ہیں جو بغیر ثبوت کے، بغیر دلیل کے بات نہیں کرتا۔ اچھا وہ یوں چل رہا تھا نا، بس مجھے شک پڑ گیا کہ وہ یوں چلے گا، وہ لگتا ہے کہ اس کے اندر یہ گڑبڑ ہے۔ اچھا وہ یوں بول رہا تھا نا، لگتا یہ ہے کہ وہ یوں نہ جناب، مومن کی شان یہ نہیں ہے، ورنہ اخلاق میں زوال آ جائے گا، یوں نہ کریں۔ اِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ۔ اگلی 2 آیتیں آ گئی نا، لولا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ کے اوپر آپ لکھ لو 3، یہ اِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ، جب تم اسے لینے لگتے ہو، اس عفق کو جب تم لینے لگتے ہو، بِأَلْسِنَتِكُمْ اپنی زبانوں پر، یا تم اس کو لینے لگے، اور پیچھے کی بات ہے جب تم اس کو لے رہے ہوتے ہو واقعے کے پیدا ہونے کے بعد، یا واقعے عفق کے متعلق جب تم اس کو لینے لگے، بِأَلْسِنَتِكُمْ اپنی زبانوں پر، وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ اور تم بولنے لگتے ہو اپنے منہ سے ما وہ چیز لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ جس کی تمہیں کوئی خبر نہیں ہوتی۔ تم زبانوں سے ایسی باتیں چلا رہے ہوتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہوتا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو یہ کہہ رہا تھا نا،
کہ بندے کے پاس علم نہ ہو اور زبان کھول دے تو یہ اس کے نزدیک تو بڑی ہلکی بات ہے، اللہ کے ہاں یہ بہت بری حرکت ہے۔ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، اور تم اسے سمجھ رہے ہوتے وہ ہلکی بات، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، اور یہ اللہ کے ہاں بہت بڑی بات ہوتی ہے، ہلکی بات نہیں ہوتی۔ اب جی آپ کو کیا عجیب نکتہ سمجھ آیا؟ دیکھیں ذرا، بہتان لگانے والے زبان پر اگر اس بہتان کا چرچا کرے اور سمجھے کہ ہم بس ویسے گپ شپ لگا رہے ہیں، نہیں، تمہارے اس فعل سے بڑی مشہوری ہو رہی ہے، اس کو ختم کرو۔ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، بہتان لگانے پر یہ بات فرمائی، جبکہ بہتان کا جواب دینے والا اس کے پاس بھی تو علم نہیں ہوتا، اس کو تو فرمایا کہ تو کہہ هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ، کہ تو دعویٰ کر، حالانکہ وہ بھی غیر کو نہیں جانتا کہ بھئی پیچھے معاملہ کس طرح ہو چکا ہے۔ اللہ اس کو تعلیم فرما رہے ہیں کہ تم نے کیوں نہیں یوں کہا ھذا افک مبین۔ البتہ کہنے والوں کو اللہ فرما رہے ہیں کہ تم دلیل بھی نہیں لے کر آئے ہو اور بے دلیلی گفتگو کر رہے ہو، دلیل تمہارے پاس ہوتی تو یہ کام کرتے۔ جبکہ پہلوں کو سننے والوں کو فرمایا کہ جب تم نے جیسے ہی سنا تھا تو تم نے یہ جواب کیوں نہیں کہا نا اس کو بھی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے بہتان لگانے والے کے پاس دلیل کا ہونا ضروری ہے۔ جب بہتان لگانے والے کے پاس دلیل ضروری نہ ہونا، صاف پتہ چل جائے کہ یہ بہتان ہے، جس طرح پہلے میں عرض کر چکا ہوں، صاف پتہ چل چکا ہے کہ یہ بہتان ہے تو کہو افک مبین۔ اگر صاف پتہ نہ چلے، بہتان لگانے والے نے لگا دیا اور جواب سننے والوں نے سن لیا، صاف پتہ نہیں چل رہا، تو اس کو زبانوں سے پھیلائیں گے، اور صاف پتہ نہ چل رہا ہو تو یا لعان کروائیں، میاں بیوی کے درمیان یہ واقعہ ہو جائے، یا لعان کروائیں، یا پھر حد قذف کے معاملے میں بتا چکا ہوں کہ اگر یقین ہو جائے کہ واقعی الزام ثابت ہے تو پھر آگے کام کریں، یقین ہو جائے کہ الزام ثابت نہیں ہے تو اس کو 80 کوڑے لگائیں، یقین درمیان میں کھڑا ہے تو پھر میں نے کیا کہا تھا کہ اس کو آنکھ میں رکھ لیں، نظر میں رکھ لیں، اس کا ریکارڈ بنا لیں کہ ان دونوں کو نظر میں رکھنا ہے قوت نے، اس لیے کہ کسی پر خامخواہ بہتان بھی تو نہیں لگانا، اور کسی اب نہیں پتا کہ ان میں سے بہتان والا کون ہے۔ یہ جو بہتان لگا رہا ہے اس پر بہتان آتا ہے کہ یہ اسلام کو نقصان دے رہے خامخواہ، یا اس کے اوپر بہتان لگ رہا ہے کہ جس بندے نے گناہ نہیں کیا، دونوں کے اوپر بہتان ہے نا، تو لہٰذا اس دونوں کا خیال کرنا ہے۔ اللہ نے بڑے عمدہ اصول بتا دیے۔ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ، اس زبان سے حرکتیں کرنے والوں، اس بات کو تم نے معمولی سمجھا ہے جبکہ معمولی نہیں تھی۔ لولا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ، اس پر 3 لکھ لو جی، قانون نمبر 3 کہ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا، تم نے یہ کیوں نہیں کہا سن کر اس افک کو، کوئی بھی افک ہو، جب تم اس کو سن رہے ہوتے ہو تو تم یہ کیوں نہیں کہہ رہے ہوتے ہو؟ یا پھر واقعہ عائشہ کی طرف جس پر وہ اجماع میں نے عرض کیا ہے کہ جب تم نے اس کو سنا کیوں نہیں کہا تم نے ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، ہمارے لیے لائق نہیں ہے کہ ہم منہ پر لائیں یہ بات، ان نتکلم بہذا، شیخ الہند نے منع کیا، منہ پر لائیں یہ بات، اول تو ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، اور دوسرا کہ ہمارا لائق نہیں ہے ہم کو فیصلے پر بیٹھے، تو عام عوام کو یہی حکم ہے، سبحانک ھذا بہتان عظیم، سبحانک اللہ تو پاک ہے، یہ اب یعنی خطاب ہو رہا ہے سننے والے کا اپنے اللہ کے ساتھ، یعنی وہ جب وہ سنتا ہے مومنوں کی شان کے خلاف کوئی بات تو وہ اللہ سے یوں دعا کرتا ہے، سبحانک ھذا بہتان عظیم، اے اللہ تو پاک ہے شریکوں
شریکوں سے، ھذا بہتان عظیم، اور مومن کے خلاف یہ بات چل رہی ہے، مشن کے نقصان آ رہا ہے، اللہ یہ مومنوں کے اوپر بات کرنا یہ بہت بڑا بہتان ہے، یہ اللہ کے ساتھ بات ہو رہی ہے، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ اور واقعہ سیدہ بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہو تو پھر بھی یہی ہے کہ جب تمہیں کہا جا رہا تھا کہ وہ اس قسم کی ہے تو تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ہم یہ تو نہیں بول سکتے کہ وہ اس قسم کی ہے، البتہ یہ بول سکتے ہیں سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ ہم کہہ سکتے ہیں۔ جس طرح کسی بھی مومن کا دفاع کرنا ضروری ہے تو ہم قرآن پڑھ کر یہ سمجھے ہیں کہ ہمیں وہ تو نہیں بولنا چاہیے جو تم بول رہے ہو، ہمیں یہ بولنا چاہیے سبحانک ھذا بہتان عظیم، کہ شریکوں سے پاک تو اللہ ہے، البتہ یہ والا عیب اس میں بھی نہیں ہے، یہ والا عیب یہ نہیں کہتے کہ یہ بندہ شریکوں سے پاک ہے، ہاں جناب عیبوں سے شریکوں سے پاک تو اللہ کی ذات ہے، لیکن اس عیب سے یہ پاک ہے، اس عیب کے اندر اس میں اندر یہ عیب نہیں ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے ایک روایت میں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملہ فرمایا تھا، تو موافقات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہو تو یہ ایک الگ فضیلت ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الگ فضیلت نظر آ جائے گی، اور فضائل تو کسی بھی روایت سے ثابت ہو جاتے ہیں، سمجھے نہیں، جس میں کم از کم حسن درجہ بھی ہونا فضیلت ثابت ہو جاتی ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات تو صحیح حدیث سے ثابت ہے، انہوں نے کیا فرمایا کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ تو شریکوں سے پاک ہے۔ دیکھا جو قرآن زیادہ پڑھا ہوا ہے، جو قرآن زیادہ پڑھا ہوا ہو اسے نبی کے گھر کی عظمتوں کا پتہ ہوتا ہے، تو انہوں نے فرمایا اے اللہ جس طرح میرا نظریہ تیرے بارے میں ہے نا کہ تو شریکوں سے پاک ہے، نبی کے گھر کے بارے میں بھی اسی طرح میرا نظریہ ہے کہ ان عیبوں سے وہ پاک ہے، ان عیبوں سے، ہاں یعنی جملہ ایسا کہ اللہ یہ نبی کا گھرانہ تیرا بھی شریک نہیں بن سکتا، لیکن جملہ ایسا بولا کہ کمال بیان کر گئے، اس میں دونوں رنگ بھر دی کہ شریکوں سے پاک نبی کا گھرانہ، اے اللہ نبی کا گھرانہ بھی تیرا شریک نہیں بن سکتا، تو اتنا شریکوں سے پاک ہے، لیکن جس طرح تیری ذات پر کوئی بات نہیں کر سکتا نا شرک کی، اسی طرح نبی کے گھرانے پر بھی اس کی عزت ریزی کے لیے کوئی بات نہیں کر سکتا، جس طرح تیری توحید پر حملہ کرنا خطرناک ہے، اسی طرح نبی کی تطہیر پر بھی حملہ کرنا خطرناک ہے، اللہ کی توحید پر شک کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، اسی طرح نبی کے گھر کی تطہیر پر شک کرنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن پڑھنے والا سمجھ سکتا ہے کہ یہ اللہ ہمیں پہلے سمجھا آئے ہیں یہ ساری باتیں، قرآن کا مزاج صحابہ نہ جانے تو پھر اور کون جانے، سمجھا جی؟ تو صحابہ اکرام کو قرآن آتا ہے، خصوصاً سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو تفسیر قرآن میں اسپیشل شاگردوں میں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور جی سبحانک ھذا بہتان عظیم، تو یہ عمومی واقعہ بھی بیان کر دیا اور خصوصی واقعے کی شان نزول کی طرف بھی اشارہ ہو، جس طرح کے مفسرین فرماتے ہیں تو اس کی طرف بھی صریح اشارہ ہو گیا۔ میں نے کہا نا نقصان نہیں ہوگا اگر مفسرین کرام بھی اس واقعے کو اس آیت کے ساتھ ملا رہے ہیں، تو فائدے تو ہیں، کیونکہ شان نزول کے متعلق یہی فیصلہ امت کا حق ہے کہ فوائد ہوتے ہیں، البتہ تفسیر قرآن اس کے محتاج نہیں ہوتی، جس طرح کہ آپ نے علوم القرآن کے اسباق میں پڑھا وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَةَ يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُوا۔ اچھا جی تہذیب الاخلاق یہ تیسرا کون سا سمجھ آیا؟ پہلے یہ سمجھ آیا کہ تمہیں کوئی بے دلیل لگے بات واضح کہہ دو کہ یہ تو جھوٹ ہے، اگر وہ جھوٹ لگے تو واضح کہہ دو، اور اب یہ نسخہ آیا تہذیب الاخلاق کا کہ تم یہ کہا کرو مومن کے خلاف تو نہیں بولتے پر مومن کے حق میں ضرور بولتے ہیں، اسا جی نمام لجنا پودے، نا یہ نہیں کہنا، المومنوں کا جسد واحد، سارے مسلمان ایسے ہیں جیسے ایک جسم ہو، تمہارے اوپر کوئی بات کرتا تو تمہیں چاہت تھی نا کہ ہمارا کوئی اور دفاع کرے، اسی طرح کسی بھی مومن پر بات ہو رہی ہو تو اس کے حق میں بولو، دفاع کرو اس کا، کیوں کہ لوگ مومن کو تو نشانہ بنائیں گے، اصل نشانہ ان کا اسلام ہوگا، اصل نشانہ اس کا
دین ہوگا، آڑ تو یہی لیں گے مومن کی، لہذا اپنے مشن کو بچائیں۔ مومن کو بچنا گویا تمہارا مشن بچ رہا ہے۔ مومن کے خلاف جو کوئی زبان استعمال کر رہا ہے تو اس حیثیت سے نہیں کہ وہ ایک انسان ہے، اس حیثیت سے لوگ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ یہ اللہ کا دین کیوں سنبھالے ہوئے تھا، لہذا تم اس کا دفاع کرو اور کہو یہ تو ہم نہیں بولتے، البتہ یہ ضرور کہتے ہیں یہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ اللہ نے سکھایا ہے کہ تم مومنوں کے حق میں بولا کرو۔ یعدکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین ویبین اللہ لکم الآیات واللہ علیم حکیم۔ یہ پھر دو آیتیں آ گئی، ان دو آیتوں میں یہ پھر نسخہ نمبر 4۔ اللہ تم کو واعظ کرتا ہے، اللہ تم کو سمجھاتا ہے، ان تعودوا لمثلہ ابدا، کہ پھر ایسا نہ کرنا کبھی بھی۔ اللہ تمہیں سمجھاتا ہے کہ پھر ایسا نہ کرنا، اس طرح پھر کرنے سے اللہ تمہیں سمجھاتا ہے، یعنی اللہ تمہیں سمجھاتا ہے کہ پھر نہ کرنا، یہ المصدریہ۔ اللہ تمہیں سمجھاتا ہے کہ ایسے پھر کبھی بھی نہ کرنا اگر تم مومن ہو، ایسے پھر کبھی بھی نہ کرنا لمثلہ، جس طرح کے بہتان والے کر رہے ہیں مومنوں، تمہیں اصول سمجھا رہا ہوں، تم کبھی ایسا نہ کرنا۔ ان تعودوا فرمایا، یعنی کافروں کی باتوں کو دیکھ کر ان تعودوا، ورنہ کوئی مسلمان نہ امی عائشہ کے واقعے میں ملوث تھا کہ اللہ اس کو فرما رہے پھر ایسے نہ کرنا، نہ ملوث کوئی نہیں تھا۔ میں بتا کیوں؟ کیونکہ آگے صاف آیت آ رہی ہے اولئک مبرؤون مما یقولون، کہ الطیبات للطیبین۔ اللہ فرما رہے ہیں پھر ایسے نہ کرنا، یعنی جو تم نے کیا کیا، یا بندہ خاموش ہو جاتا ہے یا دفاع میں حق میں بولتا نہیں ہے، نہ یہ نہ کرنے، یہ بھی تو باتیں خامخواہ صحابہ کرام کو ملوث کرنا ہے، ہاں دھیان کیا کریں۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے آیات، واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا ہے، اللہ کو پتہ ہے کون کون سے احکام بیان کرنے ہیں، حکیم، اللہ حکمتوں کا بادشاہ ہے کہ کب وہ احکام بیان کرنے ہیں۔ ان الذین یحبون تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ رؤوف رحیم۔ اچھا جی، یہ پھر دو آیتیں آ گئی، اس دو آیتوں میں یہ پھر پانچواں تہذیب الاخلاق کا پانچواں اصول، ان الذین یحبون کے اوپر لکھ لو 5، یحبون ان تشیع الفاحشہ، جو چاہتے ہیں کہ چرچا ہو الفاحشہ بدکاری کا، فی الذین آمنوا مومنوں میں، لہم عذاب، اب یہ آیت ویسی بتا رہی ہے کہ عام ہے، ہر وقت کے لیے ہے نا، تو لہذا یہ سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے واقعے کے بارے میں بھی ہے کہ مومنوں کے اندر بے حیائی کا چرچا کرنے سے کہ فلاں، یا چرچا سے مراد یہ ہے کہ گندی باتیں مومنوں کو سکھانا، مومنوں کے سامنے کرنا، یہ گانے بجانا، گانے شیئر کرنا، پھیلانا، یہ، اور یا مومنوں کے بارے میں گندی باتیں پھیلانا، بہتان لگا کر، دونوں معنی شامل ہیں۔ ان الذین یحب، مومنوں میں یا مومنوں کے بارے، ان تشیع الفاحشہ، جو چاہتے ہیں کہ مومنوں میں پھیل جائے بدکاری یا مومنوں کے بارے پھیل جائے بدکاری، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے عذاب ہے دردناک دنیا اور آخرت میں۔ اور جی مومن کی عزت بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اسی لیے تو اللہ نے عزت کے معاملے میں جب عذاب کا تذکرہ کیا نا تو دنیا آخرت دونوں کا فرمایا۔ کیا جی، یہ دیکھو لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ اسی طرح آگے آیت نمبر 23 آ رہی ہے، ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ،
اسی طرح آپ نے دیکھا تھا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ کیا کہا تھا کہ یہ مجادل کون ہے؟ یہ جو اگوان بنا تھا، دوسروں کو خراب کیا ہے، تو دوسروں کو ذلیل کیا ہے نا اس نے۔ مَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، دوسروں کی عزت، عقیدہ، سب کچھ اس نے برباد کیا ہے۔ یہ جو مشرکوں کا اگوان بنا ہوا تھا، مشرک تو خود خراب ہوئے لیکن خراب اس نے بھی کیا، دنیا آخرت میں اس کو عذاب ملے گا۔ دیکھا؟ تو جو کسی کی عزت کے درپے ہوتا ہے نا، اس کا خاص خیال کرنا، کسی کے خلاف باتیں نہ کیا کرو، ہے جی۔ وہ چڑھ جاتا ہے اوپر، بلندیاں اس کو مل جاتی ہیں، اور بات کرنے والا رسوائیوں کا سامنا کر رہا ہوتا ہے۔ لہذا کسی کے بہن، کسی کے بیٹی، کسی کے بھائی، کسی کے اولاد، اس کے بارے میں کوئی ایسا تبصرہ نہ کرے۔ حتیٰ کہ کوئی کہے میں نے آنکھوں سے دیکھنا ہے، تو آپ مزے لینے کے لیے نہ کہیں اچھا، تو پھر آپ اس کو کہیں یہ آپ نے باتیں تو سنی ہیں، اسی طرح ہوگا، لیکن واللہ عالم، حقیقت کیا ہے یہ اللہ کو پتہ ہے۔ ہم خواہ صرف آپ کے کہنے سے اس کو اس چیز کا قصوروار نہیں سمجھتے۔ البتہ اگر آپ کو خطرہ لاحق ہو جائے اس کے خارجی اثرات کو دیکھ کر کہ میں نے یہ بات بھی سنی ہوئی ہے اور خارجی اثرات بھی اسی طرح ہیں، تو زیادہ سے زیادہ آپ اپنے آپ کو محدود کر لیں، تعلق بڑھائیں نہیں۔ تعلق توڑنا تو نہیں نہ چاہیے، تعلق بڑھائیں نہیں، محدود کر لیں اپنے آپ کو، سمجھا جی۔ دشمنی رکھنا ہمیں منع ہے جی، تعلق محدود کرنا منع نہیں ہے۔ تعلق بے شک آپ محدود کر لیں، لیکن یہ ہے تاکہ آپ بھی کسی کے شر سے محفوظ ہو جائیں، اپنی اولاد کو بچانے وغیرہ وغیرہ۔ خواہ ان کو قصوروار تو نہ ٹھہرائے نا، لوگوں کو کہتے تو نہ پھرے کہ فلاں ایسا ہے، ورنہ جی بہت بڑا امتحان اپنے اوپر آ جاتا ہے۔ کیوں نہیں؟ اللہ خود فرما رہے ہیں لہم عذاب علیم، میں اسے درد والا عذاب دوں گا، ہاں جی، ایسا عذاب جو خود دکھ دے گا تمہیں۔ لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ تو اس کا کیا سمجھا ہم نے کہ مومنوں کے بارے میں یا مومنوں کے معاشرے میں کسی طریقے سے کوئی بھی 1% بھی بد کرداری نہ پھیلائی جائے، اور ہمارے یہاں تو اللہ حافظ ہے، خدا ان کو ہدایت دے۔ سیلاب کی ویڈیو بھی انہوں نے نشر کر دی، انہوں نے اس کے اندر بھی گانے، اب بھائی اس کے اندر میوزک کیوں لگا ہوا ہے یہ نہیں سمجھ آتا۔ لوگوں نے زلزلے کی ویڈیو شیئر کی، اس کے اندر بھی میوزک کو مکس کیا ہے، مکس کرتے ہوئے بھی ان کو ٹائم تو لگا ہوگا، پتہ نہیں اس وقت ان کی عقل کہاں بیٹھی تھی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کو کہتے ہیں ترقی ہوئی ترقی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ترک گئے ہیں اس ترقی میں، خدا ہدایت ہے، ترقی ہوئی ترقی۔ ان الذين يحبون ولولا فضل الله والله يعلم وانتم لا تعلمون۔ اللہ اتنی بڑی عذاب اس کو کیوں دیا جا رہا ہے؟ اللہ جانتے ہیں، وانتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے ہو نا، تم نے تو صرف ایک اپنی چونچ ہلائی ہے بس۔ پھر آگے کیا ہوا ہے؟ پورے خاندان کے خاندان تباہ ہو گئے ہیں تمہاری اس تھوڑی سی چونچ ہلانے کی وجہ سے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، یہ اس جملے کی ہولناکی بیان کی جا رہی ہے جو پیچھے کار آئے ہیں، یہ بے شک لکھ لینا، یہ اس جملے کی ہولناکی بیان کی جا رہی ہے جو مومنوں میں پھیلایا گیا ہے کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون ولولا فضل اللہ علیک۔ جس طرح ایک عورتوں کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہیں نا، ان کو کہتے ہیں میرے خامد نے تو مجھے یہ چیز دی ہے، تجھے بس جی اس کا منہ بن گیا، وہ گھر آئی اور اس نے بیچارے خامد کے لیے جہنم بنا دی۔ اب ساروں کے خامد ایک جیسے کام تو نہیں کرتے، وہ کوئی اور اچھا یہ کرتا ہوگا جو اس کو یاد نہیں ہے نہیں سمجھے؟ بس جی جھگڑا پڑ گیا، وہ آتا ہے گھر تھکا ہوا اور اس کا منہ لٹکا ہوا، وہ بھی ٹینشن میں، یہ بھی ٹینشن میں، پھر اس کے بعد کیا جی؟ ابلیس کہتا ہے اس شیطان کو جو میاں بیوی کے درمیان طلاق تک جھگڑا کروا کر آتا ہے، سارے شیطان کے جب وہ ماہانہ یا ہفتہ وار یا کوئی اجلاس ہوتا ہوگا تو اس کے اندر وہ تمام شتروڑوں کی حاضری لگواتا ہے اور پوچھتا ہے ہاں بتاؤ کون کون سا تم اچھا کام کر کے آئے ہو، تو ان کے ہاں اچھا وہ ہوتا ہے جو سب سے برا ہوتا ہے،
تو ایک کہتا ہے میں نے جی دورہ تفسیر کے اندر جا کر بیٹھ جاتا ہوں، کبھی ایک کوگلی دیتا ہوں، کبھی دوسرے، وہ ایک کو اشارہ کرتا ہے، کبھی دوسرے کو۔ شیطان کہتا ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ تو نے اچھا کیا ہے جی۔ تو پھر شیطان کبھی کہتا ہے جی میں نے فلاں سے جھوٹ بلوایا، ٹھیک ہے تو نے بھی میں اچھا کیا ہے۔ تیسرے کو کہتا ہے جی میں نے فلاں آدمی کے جو ہے نا حرام کھلوایا ہے، ماشاءاللہ تو نے بھی اچھا کیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حتیٰ کہ ایک شتومڑا آ کر کہتا ہے کہ میں نے میاں اور بیوی کو آپس میں لڑایا حتیٰ کہ میں نے ان کی طلاق کروا ڈالی۔ تو یہ ابلیس خان اپنے مقام پر کھڑا ہو جاتا ہے، ملک ابلیس خان یہ اپنے مسلک سے کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے آ بھائی لگ جا سینے نہ اٹھا کر، تو اس کو اپنے سینے سے لگا دیتا ہے، کہتا ہے اصل نیابت تو تو نے پوری کی ہے، اصل جانشین تو ہے میرا۔ ہاں اللہ فرما رہے نا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، شیطان بھی اصل یہی چاہتا ہے، تمہیں نہیں پتا تمہاری اس چونچ ہلانے نے کتنا نقصان کیا ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اور سننے والوں کو بھی چاہیے کانوں کے کچے نہ ہوا کریں، وہ بھی کوئی نہ کوئی تو بتائیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اگر ٹینشن میں نہ آتا ہو تو اس کو بھی چاہیے خاوند بھی اچھے طریقے سے پھر ڈیل کرے۔ مثال دے رہا ہوں، صرف میاں بیوی کی ہی تو باتیں نہیں ہیں نا، علاقے میں کوئی بھی تو ہو سکتی ہے، لیکن آپ کو ان کے جواب بھی تو دے رہا ہوں، سمجھنا چاہیے کہ اگر وہ اسی طرح کوئی سن کر آئے اور اپنے خامد کو ٹینشن نہ کر دے، فلاں چیز فلاں کے خامد نے اس کو خرید کر دی ہے اور آپ تو مجھے خرید کر نہیں دیتے، تو اس کو کہو جی اس چیز کی کیا حیثیت ہے، میرے نزدیک تو آپ ہی جنت ہو۔ اس نے مجھے، آپ نے مجھے انگوٹھی نہیں لا کر دی ہو، بھائی انگوٹھی کیا ہے، آپ خود سونا ہو، اس کو انگوٹھی لا کر دینی چاہیے نا جو خود گندی ہو، اس کو پھر سونے پہنانے سے کام چل جاتا ہو، آپ تو ماشاءاللہ سے ہے۔ تو یوں اللہ پاک نے آپ کو طریقہ کار دیے، تو آپ اس کو خود ڈیل کر لیا کریں۔ شیطان بھی سوچ کر کہتا ہوگا ہم تو میں بھی، لیکن تو داڑا نکلے۔ شیطان بھی سوچ کر کہے نا، اس کو بھی تو بے عزتی محسوس ہونا کہ میں الٹی پٹیاں پڑھاتا ہوں اور تو ایسے سیدھا کر دیتا ہے معاملے کو کہ بس میری ساری جو ہے نا نوکری تباہ ہو جاتی ہے۔ شیطان گالیاں نکالتے ہوئے الٹے پاؤں بھاگ رہا ہو تو آپ کو مزہ آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟ تو ایسا آپ ریلیکس کر دیا کریں کام کو۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، دیکھو لوگوں کتنے اچھے احکام تمہیں پڑھائے جا رہے ہیں، اگر اللہ کا فضل یعنی زیادہ نہ ہوتا تم پر، فضل زیادہ کو کہتے ہیں وَرَحْمَتُهُ، اور اس کی خصوصی رحمت کے بعد اللہ کا خصوصی زیادہ دینا نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ آگے ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ، میں نے کہا نا 4 دفعہ آئے گا، یہ آگے ہے مَا زَكَىٰ مِنْكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا، جو تمہیں کو پاک تو نہ کرتا اگر اللہ یہ نہ بتاتا۔ اللہ تو کیوں ہمیں بتا رہا ہے؟ فرمایا میرا اپنا کوئی فائدہ نہیں ہے، وَاللَّهُ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اللہ اپنے بندوں سے پیار کرنے والا ہے، اللہ ان پر خصوصی رحمتیں کرنا چاہتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ احکام تمہیں سکھا دیے، تہذیب الاخلاق کے اصول 5 اللہ تعالیٰ نے سکھا دیے ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔